ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رمضان ٹائم میں آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ ناظرین رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور مسلمانان عالم روزہ رکھ رہے ہیں۔ روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں نہ صرف ہمیں تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے بلکہ اس کے ذریعے ہمیں ڈسپلن بھی سیکھنے کے بے شمار مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے والا مہینہ ہے۔ تاہم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کورونا وبا کی وجہ سے ملک کے حالات بے حد خراب ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ ہم احتیاط سے کام لیں اور اس وبا سے خود کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ تو ناظرین، رمضان ٹائم میں آج ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں دو خاص مہمان، مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب جو کہ اب سے تھوڑی دیر بعد جڑیں گے، اور نعت خواں اسد خان صاحب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ اسد صاحب، بہت بہت استقبال آپ کا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسد صاحب، تو پروگرام کا آغاز ایک دعائیہ کلمات کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو، کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو، در مصطفیٰ کھٹ کھٹا کے تو دیکھو، جواب صدا تم کو فوراً ملے گا، جواب صدا تم کو فوراً ملے گا۔ انہیں صدقے دل سے بلا کے تو دیکھو، کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو۔ وہ چاہے تو لمحوں میں بگڑی بنا دے، ادب سے انہیں کچھ بتا کے تو دیکھو، ادب سے انہیں کچھ بتا کے تو دیکھو، دعا خالی لوٹے یہ ممکن نہیں ہے، دعا خالی لوٹے یہ ممکن نہیں ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے تو دیکھو، کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو۔ وہ ہے غم نصیبوں کا واحد سہارا، انہیں اپنا دکھڑا سنا کے تو دیکھو، انہیں اپنا دکھڑا سنا کے تو دیکھو،
وہ آنسو کسی کے نہیں دیکھ سکتے، وہ آنسو کسی کے نہیں دیکھ سکتے، ندامت سے آنسو بہا کے تو دیکھو، کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو، اندھیرا بہت دور بھاگے گا تم سے، چراغ عقیدت جلا کے تو دیکھو، نہ معلوم اقبال کیا تم کو مل جائے، انہیں نعت اپنی سنا کے تو دیکھو، کبھی ان کی خدمت میں جا کے تو دیکھو۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، رمضان ٹائم میں اگر آپ بھی شرکت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے رمضان سے متعلق، تو آپ فون کال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنی پسند کی حمد یا نعت سننا چاہتے ہیں تو بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ اسد صاحب لگاتار ہمارے ساتھ 1 گھنٹے بنے رہیں گے جو آپ کی فرمائشوں کو پورا کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مصباح الدین نقشبندی صاحب بھی جڑ چکے ہیں۔ بہت بہت استقبال ہے مفتی صاحب آپ کا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو شکریہ۔ بالکل مصباح صاحب، رمضان کی فضیلت پر ایک سرسری نظر ڈال دیجیے، اس کے بعد انشاءاللہ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبهم وتبعهم بإحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان جیسا عظمت والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان کی فضیلت کے بارے میں کیا عرض کیا جائے، حدیث مبارک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رمضان میں ایک ایسی رات رکھی گئی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات میں اگر کوئی عبادت کرے گا تو اس کو 1000 مہینے عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس رات اگر کوئی صدقہ دے گا تو 1000 مہینے صدقہ دینے کا ثواب ملے گا۔ اس رات کوئی نیکی کرے گا تو 1000 مہینے نیکی کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو جب رمضان میں ایسی رات ہے تو پھر اس سے اندازہ کیجئے کہ رمضان میں اللہ نے اگر یہ رات رکھی ہے تو اس سے رمضان کی بھی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اگر چاہے تو کوئی اور مہینے میں رکھ سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس رات کو رکھنے کے لیے رمضان کا انتخاب کیا، اس سے رمضان کی شان و عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اور حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فضائل رمضان میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ اگر سرکار فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی کو میری امت پر عذاب بھیجنا مقصود ہوتا جیسا کہ سابقہ امتوں پر اس نے عذاب بھیجا ہے قوم سمود و عاد کی طرح، تو ان کو ماہ رمضان اور سورہ قل هو اللہ احد عطا نہیں فرماتا تھا۔ یعنی اللہ نے میری امت کو رمضان کا مہینہ عطا کیا اور سورہ قل هو اللہ احد عطا فرمایا، تو اب سابقہ امتوں پر جو عذاب نازل ہوئے ہیں، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم لوط ہے، تو اب ان قوموں کی طرح اللہ میری امت پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ تو ان میں سے سرکار نے رمضان کو شامل کیا، یعنی رمضان کا مہینہ عذاب الہی کو روکتا ہے، رمضان کا مہینہ بندوں کو رب کی رحمت سے سرفراز فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ بندوں کو بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا کرتا ہے، رمضان
رمضان کا مہینہ بندوں کو دوزخ سے آزادی کی ضمانت دیتا ہے. رمضان کا مہینہ بندوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. رمضان کا مہینہ بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ وہ کھانے سے پاک ہے اس سے متصف ہو کر اس کی برکات کو حاصل کرنے کا شرف عطا فرماتا ہے. رمضان کے مہینے میں شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں. رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت اور اضافہ فرماتا ہے. تو رمضان کا یہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے. رمضان میں عبادت کرنے کی بھی فضیلت ہے. روزے رکھے گئے, نماز تراویح رکھی گئی ہے, اور جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے, جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے. وہ آیت سجدہ ہے, اسی لیے میں اس کی تلاوت نہیں کر رہا ہوں. اور حدیث مبارک میں سرکار فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو خدا سے سب سے زیادہ وہ قریب ہوتا ہے. تو نماز ایک رکعت میں 2 سجدے رکھے گئے ہیں, اور سجدہ بندے کو خدا کے قریب کرتا ہے. اور رمضان میں 20 رکعت نماز تراویح ہے, 2 رکعت کر کے 20 رکعت ادا کیے جائیں گے. اس طریقے سے ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں, تو اندازہ کیجئے کتنے مرتبہ نماز تراویح کے ذریعے سے بندے کو خدا کی قربت نصیب ہو رہی ہے. تو یہ مبارک مہینہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مہینے میں بندوں پر خاص نظر رحمت فرماتا ہے. ان کے دلوں کو صاف فرما دیتا ہے, دلوں کی قدورتوں کو دور فرماتا ہے. اور بندہ کیسا ہی گناہگار فاسق و فاجر کیوں نہ ہوں, رمضان میں وہ مسجد کا رخ کرتا ہے. رمضان میں آپ دیکھیے عام دنوں میں نماز نہیں پڑھنے والا بھی رمضان میں نماز پڑھتا ہے. تو رمضان ایسا عظمت والا مہینہ ہے کہ جس کی برکت سے ہر شخص کے دل میں نیکی کا خیال پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتوں سے سرفراز فرمائے اور اعوام عدیدہ ہم کو رمضان کا مہینہ عطا فرماتا رہے. چلیے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. تو ناظرین اگر آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے رمضان سے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہیں, تو آپ مفتی سید مصباح الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال کر سکتے ہیں. نمبر آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. آپ کو یہاں پر یہ بتا دیں کہ جب بھی آپ کال کریں برائے مہربانی ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہو کر بات کریں, یا ٹی وی کا والیوم اس وقت کم کر دیں جس وقت آپ ہم سے بات کریں, تاکہ آپ کے سوال ہم تک پہنچ سکے اور مفتی صاحب اس کا جواب دے سکیں. ایک کالر کو ہم شامل کریں گے. پہلے کالر ہمارے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اورنگ آباد سے بڑا سر محمد سالار. جی صاحب سوال پوچھیے اپنا, کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سر سوال یہ ہے کہ رمضان مہینے میں ہم تو ایسے بہت ہی تلاوت کی کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں, پر آج ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں اور باہر بھی یہ جو بیماری چڑھ رہی ہے اس سے بہت لوگ مر رہے ہیں. تو کیا ہم قرآن پڑھ کے ان کے اوپر بخش سکتے ہیں, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم بھی ہو, یا پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عادل شاعری بول رہا ہوں. جی جی سوال کیجیے اپنا. میرا سوال یہ تھا کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت میں کرتے ہیں جی, ایک ساتھ 14 سجدے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں تو کیا پورا قرآن آپ ایک ساتھ ختم کر رہے ہیں؟ جی قرآن کریم مکمل ہونے پر ایک ساتھ 14 سجدے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں, جب سجدہ آ رہا ہے اس وقت آپ نہیں کرنا چاہ رہے, ایک ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں. جی اور اگر 2 قرآن کرے تو ایک ساتھ 28 سجدے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا. چلیے بہت بہت شکریہ. تو مفتی صاحب 2 کال آئی تھی ہمارے پاس. ایک پہلی بھائی کی تھی کہ رمضان میں تلاوت کرتے ہیں, تو جو لوگ ابھی کورونا کی وجہ سے جن کا انتقال ہو رہا ہے کیا ان کو بخش سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کر کے اس کا ثواب کورونا کی وجہ سے جو لوگ انتقال کر رہے ہیں ان کو پہنچا سکتے ہیں. اور سوال تھا بھائی کا کہ جو سجدہ سہو کا ذکر کیا انہوں نے, کیا ایک ساتھ جو 14 ہیں پورے کر سکتے ہیں, یا 2 بار اگر رمضان میں انہوں نے پڑھا تو 28 ایک ساتھ کر سکتے ہیں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی آیت سجدہ کی تلاوت کی جائے بہتر یہی ہے کہ اسی وقت سجدہ تلاوت اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں. اگر اس وقت نہیں کر سک رہے ہیں, یعنی تلاوت کے تسلسل کو جاری رکھنا چاہتے ہیں, تو جہاں پر بھی وقف کریں, جہاں پر بھی تلاوت کو موقوف کریں, اس کے بعد جتنے سجدے ہوئے ہیں کر لیں. اب یہاں مسئلہ ایسا ہوا ہے کہ پوری قرآن مجید کی تلاوت ہو گئی, ایک بھی سجدے تلاوت ادا نہیں کیا گیا, تو 14 سجدے تلاوت ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر 2 قرآن مجید ختم کیے
کیے گئے، ایک سجدہ بھی دونوں میں سے ادا نہیں کیا گیا تو 28 سجدے ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں، لیکن وقت کو دیکھ لیں، مکروہ وقت نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ غالباً کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی۔ مفتی صاحب ایک چیز یاد جاننا چاہیں گے، رمضان میں ظاہر سی بات ہے فرض ہے، سنت ہے، نماز ہے، اس کی لوگ جو ہے وہ پریکٹس تو کرتے ہی ہیں، اس کے علاوہ کون سی ایسی عبادات ہیں جن کو کیا جائے جن سے زیادہ ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے مہینے میں ایک ایسی عبادت ہے جو عام کسی مہینے میں نہیں پائی جاتی ہے، وہ ہے نماز تراویح۔ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے حضرات اہتمام تو کرتے ہی ہیں، لیکن ساتھ کچھ لوگ نماز تراویح کے سلسلے میں غفلت کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، نماز تراویح ایک ایسی عبادت ہے کہ غیر رمضان میں اگر کوئی ایڑیا رگڑ بھی لے تو وہ نماز تراویح ادا نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کی مشروعیت صرف اور صرف رمضان کی حد تک رکھی گئی ہے۔ تو خاص طور پر فرائض کا تو اہتمام کریں، پنجگانہ کا اہتمام کریں، روزوں کا بھی اہتمام کریں اور نوافل کا بھی اہتمام کریں، صدقات بھی دیں، زکوٰۃ بھی دیں، لیکن اس کے علاوہ نماز تراویح کی ادائیگی کے سلسلے میں بہت اہتمام کریں، ذرا سے بھی اس کے اندر غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ نماز تہجد ہے، قیام اللیل ہے، اس کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ رمضان میں روزے اور تراویح یہ ایسی عبادت ہے کہ اگر روزے رمضان کے پھر بھی کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گئے، نہیں رکھ سکے، تو بعد میں اس کی قضا رکھی گئی ہے، لیکن اگر کوئی نماز تراویح کو ترک کر دے بعد میں بھی اس کی قضا نہیں رکھی گئی ہے۔ تو خاص طور پر دیگر فرائض، واجبات، سنن کے ساتھ سنت مؤکدہ جو نماز تراویح ہے، اس پر سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ صاحب کہاں سے بولے بھائی؟ جودھ پور سے بول رہا ہوں سر، عبد الملک مودی۔ جی ملک صاحب بتائیے، سوال پوچھیں اپنا۔ ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، چلیے بالکل بالکل انشاءاللہ سنائیں گے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی گجرات سے۔ جی سوال پوچھے بھائی اپنا، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ہیلو ناصر سنیے، نعت سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی۔ چلیے بالکل انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میں گجرات کیسو سے بول رہا ہوں، داؤد خان پٹھان۔ جی داؤد صاحب بتائیے۔ میری لڑکی کی طبیعت صحیح نہیں ہے جناب، وہ سسرال میں ہو لیکن ادھر آئی ہے، اس کو ڈاکٹر بول رہے ہیں، بولے کچھ ان نڑی کے اندر پرابلم ہے، بولے سوجن ہے، ایسا کر کے دوائی بھی بہت لی ہے لیکن اس کو پیٹ میں کچھ جاتا نہیں ہے، صرف پانی پیتی ہے۔ بالکل 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 انشاءاللہ دعا کریں گے کہ اللہ شفا دے ان کو، بالکل بالکل انشاءاللہ۔ تو ناظرین وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد ہم فوراً حاضر ہوتے ہیں۔ تو رمضان ٹائم میں ایک بار پھر آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ تو ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میرا نام ذاکر حسین ہے، چنئی سے۔ میرا دو سوال ہے۔ جی ابھی چنئی میں لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اکثر تراویح کی جو نماز ہے ہم عشاء کے بعد پڑھتے ہیں، تو ابھی گھر پہ نماز پڑھنے کی وجہ سے کیا ہم ہر نماز میں تھوڑا تھوڑا کر کے تراویح کی نماز پورا پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور میرا دوسرا سوال جو ہے، اگر میں نے سمجھو کسی کو قرض دیا ہے، کیا اس قرض کو میں فطرہ سمجھ کر کے ان کو جائز قرار سکتا ہوں کیا؟ جو پیسہ ان کے لیے واپس کرنے نہیں ہوا تو وہ پیسہ ان کو میں فطرہ سمجھ کے چھوڑ سکتا ہوں کیا؟ اس کے بارے میں تھوڑا جاننا ہے۔ قرض آپ نے لیا ہے؟ جی میں قرض میں نے دیا ہوں، فطرہ سمجھ کے چھوڑنا چاہ رہے ہیں، کر کے ان کو فطرہ سمجھ کے ان کو معاف کرنا چاہتا ہوں، کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ اس کے بارے میں جاننا ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو مفتی صاحب یہاں پہ دو سوال بھائی نے کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد میں تراویح کی نماز کا اہتمام نہیں ہو پا رہا ہے، تو کیا پانچوں وقت کی جو نماز پڑھتے ہیں اس میں وہ کچھ رکعتیں کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ ایک اور سوال ان کا تھا کہ کسی کو انہوں نے پیسے ادھار دیے ہیں، کیا فطرہ سمجھ کے اس کو وہ ادا کر سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں؟ دو سوال ہیں ان کے۔ جی پانچوں نمازیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تراویح کی جو 20 رکعت ہے وہ ہر نماز میں 4 رکعت کر کے پڑھنا چاہ رہے ہیں،
ظہر میں 4 رکعت، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اس طرح کر کے رات میں نہیں پڑھ کر ہاں وہ بالکل عشاء کے بعد نہیں پنجگانہ پڑھتے کے ساتھ پڑھنا جی چاہ جی رہے جی ہیں۔ بالکل جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بھائی، عشاء کی نماز جو ہے وہ وقت میں ادا کی جائے گی، ہر نماز کا ایک وقت مقرر کیا گیا ہے، تبھی وہ ادا ہوگی، وقت کے علاوہ ادا نہیں ہوگی۔ تراویح کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور عشاء کی نماز کے وقت کے ختم ہونے تک وہ وقت رہتا ہے۔ تو نماز تراویح عشاء کی نماز کے بعد ہی ادا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ دیگر اوقات میں اگر نماز تراویح ادا کی جاتی ہے تو پھر وہ تراویح نہیں کہلائے گی اور ایسا ادا کرنا درست بھی نہیں رہے گا۔ دوسرا سوال، آپ نے کسی کو قرض کی رقم دی ہوئی ہے تو اب آپ اس رقم کو صدقہ فطر کی نیت کرنا چاہتے ہیں، ایسی صورت میں آپ کا کرنا درست نہیں رہے گا۔ آپ ان کے پاس سے وہ رقم واپس لیں اور پھر اگر وہ مستحق ہیں تو پھر ان کو وہی رقم صدقہ فطر کی نیت سے دی جا سکتی ہے۔ بالکل۔ ایک اور سوال بھائی کا تھا، ان کی بچی ہے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، انہوں نے سوال کیا تھا کوئی اگر بہتر دعا ہو جو وہ دعا کر سکیں تو کوئی بتا دیجیے۔ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا شافی یا لطیف یا سلام، یا شافی یا لطیف یا سلام، یا شافی یا لطیف یا سلام۔ اس دعا کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ ان کو صحت اور شفا نصیب ہوگی۔ بالکل، اللہ شفا دے۔ ہمارے ساتھ نعت خواں اسد خان صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اسد صاحب کئی فرمائشیں آئی ہیں، اس میں سے کوئی ایک پوری کر دیجیے۔ موسیٰ گئے جو طور پہ اللہ نے کہا آنا سنبھل کے طور پہ، اب موسیٰ تم ذرا ماں کی دعا کے ساتھ آتے تھے طور پر، اب پیچھے موسیٰ کی ماں کی نہیں دعا، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں سے نہیں ہے کوئی جہاں میں بڑھ کر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں کے آنسو گر جو بہے تو عرش بری ہل جائے، ان کو سکھ میں رکھنے والے دو جگ کا سکھ پائے، ماں تو یہ نعمت ہے رب کی ہر نعمت سے بڑھ کر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے، ماں کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنا، ماں کی دعائیں لینا، جگ سے جدا ہو جانا عشرت، ماں سے جدا نہ ہونا، جگ سے جدا ہو جانا عشرت، ماں سے جدا نہ ہونا، رب سے دعا ہے رہے ہمیشہ ماں کا سایہ سر پر، پیر قطب ابدال قلندر اس کے دم سے پیمبر، ماں تو ماں ہے، ماں تو ماں ہے۔ چلیے بہت بہت شکریہ اسد صاحب۔ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम नहीं शुरू था जी? जी भाई बिल्कुल, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद ओल्ड सिटी से बात कर रहा हूँ। चंबो तो मेरे के टीवी नहीं है साहब, मैं नाबीना हूँ, बिलाल दिखता नहीं मेरे को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? तो मुफ्ती साहब से पूछो। आप मुफ्ती साहब सुन रहे हो? बिल्कुल सुने आपकी आवाज़। मैं ओल्ड सिटी हैदराबाद से बात कर रहा हूँ साहब, नाबीना हूँ। मेरे 2 सवाल है, कम से कम 3 तो 2 सवाल तो बोलिए, मेहरबानी होती। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि साहब ये जानवरों को जो भैंसों को जो पालते ना साहब, डुड्डियों में भैंसों को जो पालते, तो वो लोग जब डुड्डी के अंदर गए जिंदा आए तो मरेज बाद में निकलते साहब बाहर 10-10 साल 8 साल जब तक, तो बंद रख के जंजीरे में दूध निकालते हैं और वो लोग चल घास माइच खाना, चारा माइच करना, तो टहलते नहीं, कुछ भी नहीं, तो उनको दूध भी नहीं दिए तो उनको इंजेक्शन देते। तो ये क्या जानवरों पे जुल्म हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में बोलो तो मेहरबानी। बहुत मैं बातों को डुड्डी वाले से मैं मेरा फोन कटा बात पूछा तो रो लेते कहते साहब भैंसा, ठीक है, अफवाह निकलते कहते। तो इसके बारे में क्या अल्लाह ताला क्या उनको क्या आजाद देगा ऐसा करने वालों को? और दूसरा सवाल मेरा ये है साहब, ये बात लोग कर्जे ले लेते साहब, लोगों को उनसे कर्जे ले लेते, कर्जे लेने के बाद उनको लौटाते नहीं जल्दी। आप आज देंगे का वो सूद का पैसा बरोबर देंगे, अगर कोई खरीदा दिया कर्जे हंसना फला दिन वो तो सालों लौटा देंगे, यहाँ तक लग अपने जरूरत पूरी कर लेंगे। तो ये बोले तो मेहरबानी, जब फोन पे सुनाते हैं मेरे टीवी नहीं साहब। बिल्कुल आप लाइन पे रहिए, इंशाल्लाह बिल्कुल आपको जवाब दिया जाएगा। तो मुफ्ती साहब भाई के 2 सवाल हैं, तो अगर जवाब दे दिए तो बेहतर है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला जो सवाल किया गया है कि जो भैंस होती है वो अंदर बंद रहती है और वहीं पर उसको चारा दिया जाता है, तकरीबन 8 साल का आपने जिक्र किया है। तो देखिए कोई भी जानवर हो, भैंस हो या कोई ऐसा कोई भी जानवर हो, उस पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह ताला इंसान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। और फिर ये जानवर जो भी है, अगर ये इंसान के मातहत है, इंसान इनको अपनी निगरानी में रखता है, तो फिर उन पर भी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। उन पर बोझ लादने के सिलसिले में हो या फिर उनसे दूध लेने के सिलसिले में हो, दूध जितना भी मिकदार में उनसे आता है लेना चाहिए, उससे ज़्यादा इंजेक्शन वगैरह देकर उन पर ताकत से ज़्यादा बोझ डालकर तकलीफ़ देकर उनको अजियत पहुंचाकर दूध नहीं निकालना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको सख्त नापसंद करता है कि किसी पर भी उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ डाला जाए, उसको अजियत दी जाए। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई जानवर किसी बेसींग वाले जानवर को अपनी सींग के साथ मारता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसका भी हिसाब लेगा, इस तौर पर कि उस बेसींग वाले जानवर को सींग दी जाएगी और कहा जाएगा कि दुनिया में इस सींग वाले जानवर ने तुझको मार कर जो अजियत पहुंचाई है, तू अपना बदला ले ले। तो इस तरीके से जानवर का जब आपस में हिसाब हो सकता है, तो ये तो इंसान है, तो जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए और इंसानों के साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने की तालीम दी है। एक बात हदीस शरीफ की रोशनी में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ कि एक हरन थी, उसको शिकारी ने पकड़ लिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस हरनी ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह, मेरे थन दूध से भरे हुए हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूखे हैं और मेरे थन दूध से भरने की वजह से मुझको अजियत हो रही है, आप मुझको इजाज़त दीजिए, मैं जाऊंगी अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शिकारी से कहा कि देख, यहाँ पर 2 बातें हैं, एक तो बच्चे भूखे हैं और एक हरनी के थनों में दूध भरा रहने की वजह से ये तकलीफ महसूस कर रही है। तो सरकार ने उसको आज़ाद किया, वो गई अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आई। तो इस तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक से तालीम मिलती है कि जानवरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, उनको तकलीफ और अजियत नहीं देनी चाहिए, खुशी खुशी सहूलत और इत्मीनान के साथ जितना भी दूध उनसे मिल सकता है उनको हासिल कर लेना चाहिए। मजीद इंजेक्शन देकर, दवाई वगैरह के ज़रिए से ज़रूरत से ज़्यादा दूध निकाल कर उनको तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। जब एक मखसूस मिकदार में दूध आता है, उससे ज़्यादा जब लेने की कोशिश की जाएगी दवाई वगैरह के ज़रिए से, तो इससे उस जानवर की सेहत पर बहुत मनफी असर पड़ेगा, जिसकी वजह से वो तकलीफ महसूस करेगी और उसको तकलीफ देना बिल्कुल दुरुस्त नहीं रहेगा। बिल्कुल। एक और सवाल था भाई का कर्ज को लेकर कि कर्ज लोग लेते हैं और लौटाते नहीं हैं,
اس تعلق سے کیا کچھ کہنا لوگوں چاہیں سے قرض حاصل کرتے ہیں اور جب ضرورت اپنی پوری ہو جاتی ہے تو قرض ان کو وقت مقررہ پر ادا نہیں کرتے، تو دیکھیے یہ وعدہ خلافی ہے، کیونکہ جب آپ قرض لیے کوئی وقت کوئی میعاد مقرر کی گئی کہ فلاں تاریخ کو قرض واپس دیا جائے گا، فلاں مہینے میں دیا جائے گا، اب اس وقت کو ٹلانا بے ضرورت، یعنی آپ مجبور ہیں، انتظام نہیں ہوا تو ان سے بات کر کے وقت میں آپ وسعت کر سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود قرض ادا نہیں کرنا، اس کے اندر دو باتیں ہیں، ایک تو آپ نے ان کا پیسہ اپنے پاس روکے رکھا ہے، دوسری چیز وعدہ خلافی ہے، وعدہ کیا گیا تھا کہ فلاں تاریخ کو دیا جائے گا، وعدہ خلافی ہو رہی ہے، تو یہ بہت سخت ترین نامناسب بات ہے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں۔ جس کسی کے پاس سے بھی قرض لیا گیا ہے، انتظام ہونے کے بعد، وقت آنے کے بعد اس کی ادائیگی میں بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ تاخیر کرتے ہیں اور اب پھر زینت کی چیزیں اختیار کرتے ہیں، ضرورت پوری ہو گئی واپس کر دینا چاہیے۔ انتظام آپ کے پاس ہے لیکن فلاں ضرورت سے زائد کپڑے خرید کر شو پٹ اپ کر رہے ہیں، فلاں چیز گھر میں اپنے استعمال کیے ضرورت کے علاوہ، تو جب آپ کا قرض کسی کو آپ پیسے دینا باقی ہے تو اس کو رکھ کر زینت میں اختیار کرنا بالکل جائز نہیں، کیونکہ وہاں ان کی ضرورت ہے، ان کی ضرورتوں کو روک کر اپنی زینت میں پیسہ اختیار کرنا شریعت بالکل اس کو منع کرتی ہے، فوراً رقم ادا کر دینی چاہیے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ تو اسد صاحب ایک نعت کی بھی فرمائش تھی، پوری کر دیجیے اس کو۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ چلیے بہت بہت شکریہ اسد صاحب فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں، میں عاصف نگر سے۔ جی جی، سوال پوچھیے اپنا۔ جی مفتی صاحب سے میں سوال تھا، یہ میری بہن کا 7 تولے سونا 6-7 تولے سونا ہے، مگر ان کو قرضہ ہے زیادہ،
क्या उन्हें ज़कात और फलियाँ दूसरों से फल निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल रहे। और एक सवाल था कि और एक टाइम में मेरे उन्हें परेशान है, तो दूसरे भाई उनके ज़कात के पैसे उनके दिए होंगे, तो भाई के भाई ले सकते क्या? बोलते वो पूछना चाह रहे थे। मतलब भाई अपनी बहन को ज़कात दे सकते हैं कि नहीं? वो पूछना चाह रहे थे। चलिए बिल्कुल 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 इंशाल्लाह बताया जाएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? ये उड़पी कर्नाटक से। जी सवाल पूछिए भाई अपना। तो ये रमजान शरीफ की तो नहीं है। हेलो जी जी बोलिए। ये अपने रूह के बारे में तो क्या आप बता सकते हैं मेरे नबी के बारे में? रूह हाँ, रूह के बारे में क्या जानना चाहते हैं? रूह के घर में एक ये घर में या माँ बाप या जो इंतकाल हो चुके हैं, लेकिन अगर वो लोग को घर से बहुत प्यार है, लेकिन थोड़े लोगों ने बोलते हैं वो ऐसा ऐसा करते हैं, वो आए थे वो जाते हैं, उनका रूह आता है जाता है, लेकिन ये हमारे जमीन में है क्या ऐसा? चलिए बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में फ़ौरन हाजिर होते हैं। रमज़ान टाइम में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप वहाँ से देखकर कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास या आपके जहन में कोई रमज़ान से मुताल्लिक़ सवाल है तो आप मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप कोई नात सुनना चाह रहे हैं तो असद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप कॉल कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक सवाल है, जम्मू और कश्मीर श्रीनगर से हूँ। जी जी मोहम्मद हमजा नून नाम है जी। सवाल मेरा पूछिए। एक सवाल है कि 10 साल का बच्चा है, वो जिद करता है रोजे रखने की। हम कहते हैं नहीं बेटा बीमार हो जाओगे, लेकिन फिर वो कहता है मैं रख सकता हूँ रोजे। तो क्या लगता है आपको ये 10 साल का बच्चा ऐसी हालत में रख पाएगा रोजे इस उम्र में? चलिए बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? हजरत मैं करीमनगर से बात कर रहा हूँ। एक नात की फरमाइश थी, तो सुन तैयबा नगर के महाराजा, सुन तैयबा नगर के महाराजा फरियाद मेरी नस्ल। चलिए बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। अगर असद खान साहब को अजबर होगी तो बिल्कुल आपकी फरमाइश को पूरा करेंगे। मेहरबानी करो। बिल्कुल बिल्कुल याद हो गया, इनको ज़बानी याद होगी तो बिल्कुल इंशाल्लाह फरमाइश पूरी करेंगे। तो मुफ्ती साहब कई सवाल आ गए हैं। एक बहन ने कॉल किया था कि उनके कई भाई बहन हैं, एक बहन उसमें से काफ़ी गरीब है, तो क्या उसको ज़कात या और जो सदक़े वगैरह के पैसे दिए जा सकते हैं? और एक भाई का ताल्लुक़ था रूह के ताल्लुक़ से, इस ताल्लुक़ से क्या कुछ बताया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन गरीब है और अगर वो मुस्तहिक़ ज़कात है तो फिर ऐसी सूरत में उनको ज़कात दी जा सकती है। मुस्तहिक़ ज़कात में एक चीज़ ये भी है कि वो सय्यद न हो और उनके पास 425 ग्राम 285 मिलीग्राम चांदी न हो या इतनी मिक़दार में उनके पास रकम मौजूद न हो, तो फिर ऐसी सूरत में उनको ज़कात दी जा सकती है। या इसके अलावा ज़रूरत से ज़ायद उनके पास इतना सामान न हो कि जो 425 ग्राम 285 मिलीग्राम चांदी की मालियत को पहुंचता हो। अगर ऐसी बात नहीं है, वो मुस्तहिक़ ज़कात है, गरीब है, तो फिर उनको ज़कात की रकम दी जा सकती है। रूह के सिलसिले में सवाल किया गया है। देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला। ए हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपसे वो लोग रूह के बारे में पूछेंगे, आप फरमा दीजिए कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह मेरे रब की तरफ, मेरे रब के अम्र से है, उसके हुक्म से है। तो इंसान के बदन के अंदर रूह होती है तो वो हरकत करता है, जिस्म वो गुफ्तगू करता है, वो देख सकता है, वो सुन सकता है। लेकिन जब रूह का ताल्लुक जिस्म से मुनक़ति हो जाता है तो फिर न तो वो बात कर सकता है, न सुन सकता है, न सूंघ सकता है, न हरकत कर सकता है, न चल फिर सकता है।
تو روح جب تک بدن کے اندر ہے بدن حرکت کرے گا، جب روح نکال لی جائے گی تو پھر بدن کے اندر سے حرکت ختم ہو جائے گی، اور روح بدن کے اندر رہے گی ایک وقت مقررہ تک جو اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا گیا وقت آ جائے گا تو ملک الموت آئیں گے، بدن سے وہ روح کو نکال لیں گے اور پھر انسان کا بدن بے روح ہو جائے گا، جس کے بعد اس کو مردہ کہتے ہیں۔ چلیے ایک اور سوال تھا سری نگر سے تھا بہن کا، انہوں نے کہا کہ 10 سال کا ایک بچہ ہے، وہ روزہ رکھنے کی ضد کرتا ہے، کہتا میں رکھ سکتا ہوں، تو کیا اس کو روزہ رکھنا چاہیے؟ جی 10 سال کی لڑکے کی عمر ہے تو پھر اس کو روزہ رکھنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں طاقتور ہوں، میں اس بات کی طاقت رکھتا ہوں کہ روزہ میں رکھ سکوں، وہ خواہش بھی کرتا ہے اور ماں باپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ الحمدللہ روزہ رکھنے کی استطاعت اپنے اندر پاتا ہے، طاقت رکھتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو روزے رکھوائے جا سکتے ہیں۔ اور شریعت اسلامیہ میں کہا گیا ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے لے جایا جائے، نماز کی عادت ڈالی جائے، 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس پر نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں سختی کی جائے، اگر وہ ترک کرے تو اس کو تنبیہ کی جائے، اس کو مارا بھی جا سکتا ہے، ہلکا سا مار، ایسا نہیں کہ جس سے زخم آ جائے۔ تو اب 10 سال میں نماز ادا نہیں کرنے پر تنبیہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو نماز کی طرح روزہ بھی فرض ہے، اور بلوغ کی اقل مدت 12 سال بتائی گئی ہے، تو 12 سال میں بچہ بالغ ہو جا سکتا ہے، تو 10 سال سے اس کو روزوں کی سلسلے میں اہتمام کروانا چاہیے تاکہ بالغ ہونے کے بعد وہ روزوں کی ادائیگی کے سلسلے میں کوتاہی نہ کرے، تساہل نہ برتے۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ممبئی سے بول رہا ہوں۔ جی بھائی سوال پوچھیے اپنا۔ اچھا سوال یہ تھا کہ کئی لوگ قرض اور ادھار وغیرہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں کئی مرتبہ، تو معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ لوگ دے نہیں پائیں گے یا دینے کی نیت ہی نہیں رکھتے، لیکن کئی بار دینا پڑ جاتا ہے، تو زکوٰۃ کے پیسہ ہم لوگوں کے پاس پڑے رہتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے پورے سال، تو ایسے نیت کر کے دے سکتے ہیں کہ اگر اس نے پیسہ واپس کر دیا تو کسی دوسرے کو زیادہ دے دیں گے، اگر واپس نہیں کر پایا تو اس کو زکوٰۃ کے ساتھ اس کو معاف کر دیں۔ چلیے بالکل بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شکار پورہ ڈسٹرکٹ پلوامہ کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی سوال پوچھیے اپنا۔ مجھے سوال نہیں پوچھے، مجھے نعت سننا ہے، وہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پچھلے سال بھی میں نے یہ نعت سنا، پھر شوق ہوا پھر نعت سننا مجھے۔ چلیے بالکل انشاءاللہ، کشمیر صاحب نے کال کیا، بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ان سے بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بول رہے ہیں؟ ہاں مجھے نعت سننی ہے، حسبی ربی والی۔ حسبی ربی، چلیے بالکل بالکل بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ غالباً کال جو ہے ڈراپ ہو گیا، تو اسد صاحب کئی فرمائشیں نعت کی آئی ہیں، کوئی اس میں سے ایک پیش کر دیجیے۔ جی حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا، سمت نبی بو جہل گیا،
आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या आका का फरमान हुआ, और फजले सुबहान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। वो जो बिलाले हबशी है, सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पे रखा पत्थर, फिर भी लब पर जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असद साहब। तो मुफ्ती साहब, एक सवाल भाई का आया था मुंबई से, उन्होंने किया था कि उनके पास ज़कात के काफ़ी पैसे रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनसे उधार लेने आते हैं और ये लगता है कि वो उधार वापस नहीं करेंगे, तो क्या उनको ज़कात के पैसे दे सकते हैं? अगर उन्होंने बाद में वो पैसे वापस कर दिए तो वो फिर किसी को दूसरे को देने की नीयत भी रखते हैं। जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से मशरूत नीयत नहीं करनी चाहिए। अगर वो मुस्तहिक है और फिर वो उधार ले रहे हैं, वापस नहीं करने का इम्कान है और हकीकत में वो मुस्तहिक है, उनके अंदर ज़कात लेने वालों की जो शराइत हैं वो पाए जाते हैं, तो उनसे कहें कि मैं उधार तो नहीं दूंगा, ये मेरे पास कुछ ज़कात की रकम है, अगर आप इसके मुस्तहिक हैं तो मैं ये रकम आपको दे सकता हूँ। अगर वो कहें कि हाँ मैं मुस्तहिक हूँ, दे सकते हैं, तो इस तरीके से देना चाहिए। ऐसा नहीं कि दे दें, अगर वो वापस करते हैं तो फिर मैं दूसरों को दे दूंगा, वरना ज़कात की नीयत कर लेता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर और था कि मिसवाक करना मसनून समझा जाता है, तो किस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाए? क्योंकि अरब वगैरह में जो लकड़ियाँ होती हैं वो हिंदुस्तान में ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो नीम का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, नीम की लकड़ी का। कौन सी मसनून है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीलो की लकड़ी का मिसवाक इस्तेमाल किया जाता है, नीम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैतून की लकड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन तीनों में से जिस किसी का चाहे जो मुयस्सर हो उसका मिसवाक इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। एक मुफ्ती साहब, एक सवाल और यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि रमज़ान के ताल्लुक से कि तरावी की जो नमाज है 20 रकात होती है, जाहिर सी बात है ज़्यादातर मसाजिद में हमने देखा है कि एक पारा सवा पारा एक दिन में होता है, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा देखा गया है कि 3 दिन में ही पूरा कुरान ख़त्म कर दिया जाता है या 10 दिन में पूरा कुरान ख़त्म कर दिया जाता है। जाहिर सी बात एक अदायगी होती है, वहाँ पर समझ में नहीं आता, जो लोग नमाज़ पढ़ रहे होते, तरावी पढ़ रहे होते, उनकी समझ में नहीं आता। एक दिन में अगर 10 पारे पढ़े जाएँ तो जाहिर सी बात है समझ में तो कुछ नहीं आएगा। तो क्या ऐसी सूरत में इस तरह की तरावी 10 दिन में या 3 दिन में पढ़ना ठीक है, बेहतर है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 दिन में जो कुरान मजीद की तिलावत की जाती है, रोजाना 10-10 पारे पढ़े जाते हैं। 10 दिन में जो तिलावत की जाती है उसमें रोजाना 3-3 पारे पढ़े जाते हैं। तो देखिए, सवा पारे की अगर तिलावत की जाए तो उसका वक्त जो है तकरीबन 8:30 बजे अब इशा की नमाज है, तो तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे के अंदर तरावी हो जाती है। 3 बजे अगर 3 पारे पढ़े जाते हैं, 10 दिन की अगर तरावी होती है तो फिर 10:30 पौने 11 बजे तक भी तरावी खत्म होती है। तो पारे बढ़ रहे हैं तो फिर वक्त भी आगे बढ़ जा रहा है। तो फिर ऐसी सूरत में अगर अदायगी सही हो रही है तो फिर 3 पारे पढ़ने में कोई हरज नहीं है। इसी तरह 10 पारों की बात है, 10 पारे तकरीबन 1 बजे 12:30 बजे से 1 बजे के दरमियान खत्म होते हैं। रकातें तो उतनी ही हैं, आप सवा पारे के लिए सजदा करेंगे, रुकू करेंगे, वो बराबर है। तिलावत की मिकदार बढ़ाती जा रही है तो वक्त भी बढ़ जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल,
मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और असद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज का हमारा रमज़ान टाइम इख्तिताम पजीर होता है। कल सनीचर है और कल रमज़ान टाइम ख़वातीन स्पेशल होगा। कल हम 4:56 की जगह हाजिर होंगे 3:56 पर। तो रमज़ान टाइम में फ़िलहाल इतना ही। दुआ में याद रखिए, कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।